إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات، یعنی عربوں کے کیا حالات تھے، آس پاس کا ماحول کیسا تھا، ممالک کیسے تھے، حکومتیں کیسی تھی، اور عرب کے اندر کیا خوبیاں تھی اور عرب کے اندر کیا برائیاں تھیں، یہ تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ہم نے دیکھا۔ تو آج ہم پھر سے آپ کے بچپن کو مختصر سینوپسس ٹائپ کچھ ہم پوائنٹس لیتے ہوئے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو جب نبوت دی گئی تو مکہ کی زندگی کیسے گزری، کیا کیا حالات تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگ جتنے بھی ہیں سب ادھر چلے جائے تو آنے والوں کو آسانی رہیں گی، سب جتنے بھی ہیں سب دیوار تک چلے جائے تو آسانی سے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں، بار بار بیچ میں بولنا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے جیسا ابھی کمبائن ہے دونوں بیچز تو ڈیفینیٹلی بچے زیادہ رہیں گے، اس لیے آپ لوگ تھوڑا ادھر تک چلے جائیں اور ہر بار بولنے کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی۔ ہاں چلیے، تو سب سے پہلے دیکھا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، وہ خاندان کو اگر آپ دیکھیں گے، یہ دوسری لائن آپ کا آواز نہیں وہاں تک، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا، یعنی آپ کا جو نسب ہے اس طرح سے تھا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنان بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ عدنان تک اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کا جو جنریشن یہ ہے اس طرح سے بالکل ہے۔ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کچھ جنریشن بیچ میں جو جس پر اتفاق نہیں ہے، سب کے الگ الگ اختلاف ہے کہ یہ جنریشن میں کون کون ہے، لیکن عدنان تک سب کا اتفاق ہے۔ عدنان جو ہے اس نام تک آپ کا جو نسب نامہ اس طرح سے چلا آتا ہے۔ اب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے سب یاد رکھنا، آپ رحیق المختوم پڑھ سکتے ہیں بعد میں، صرف یاد رکھیے اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور یہ ہاشم کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بھائی، میں نے کہا تھا نا آپ کو، اپنے جو ہے بھائی کو دے دیا تھا عبد المطلب کو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو ہاشم کے اوپر ہے عبد مناف، یہ مشہور قبیلہ رہا عبد مناف، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے آگے چند باتیں آئیں گی۔ چلیے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم نے دیکھا 9 ربیع الاول کی ہوئی، اکثر مورخین نے لکھا، کچھ نے کہا 12 بھی تھی، پیر کا دن تھا، 571 عیسوی 571 عیسوی یہ آپ کی جو ہے پیدائش کا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول کو دودھ پلانے کے لیے جس طرح عربوں میں رسم تھی کہ گاؤں کی عورتوں کو یعنی دائیاں کو دودھ پلانے کے لیے دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول کی 2 دائیاں رہی جنہوں نے دودھ پلایا، جس میں سے مشہور ہے دائی حلیمہ اور ایک تھے سویبہ۔ سویبہ یہ وہ ہے
جنہوں نے اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلایا اور آپ کے ایک چچا جو عمر میں آپ سے تھوڑے ہی بڑے تھے حضرت حمزہ، ان کو بھی دودھ پلایا. اس لیے حضرت حمزہ اور یہ دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے، حالانکہ چچا بھتیجے. ٹھیک ہے، ان کا قصہ آگے آئے گا. پھر آپ دائی حلیمہ کے پاس رہے، 2 سال دودھ پلایا، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا ڈیٹیل میں. پھر وہ جو ہے شق صدر کا واقعہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول ہم کے جو ہے بچپن میں ہی سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اس میں سے برائی کا جو حصہ تھا اس کو نکال کر پھینک دیا اور آپ کو زمزم سے دل کو دھویا اور واپس لگا دیا، جس سے دائی حلیمہ گھبرا گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لا کر ان کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا، ان کی والدہ اور ان کے دادا کے حوالے ان کو کر دیا. واقعہ شق صدر ختم ہوتا ہے، وہ اپنی والدہ کے پاس واپس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر جو ہے 6 برس کی ہوئی تو اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب انتقال کر گئے. دادا آپ کے کیئر ٹیکر تھے، آپ کے گائیڈ تھے، ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کے چچا عبد المطلب انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پالا، آپ کی کفالت میں وہ رہے. اس طرح اس کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہوا. ایک مقام پر جو ہے ان کی قبر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی مانگی تھی کہ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کرے اور ان کو اجازت دی گئی. اسی طرح ہم نے دیکھا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کرتے ہیں. وہاں جو بحیرہ راہب تھا، عیسائی تھا، وہ کیا پہچان لیتا ہے کہ آپ جو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ فیوچر میں نبی بننے والے. وہ آپ کی نشانیاں دیکھ کر پہچان گیا. یہ جو واقعہ ہم نے دیکھا جس سے ابو طالب اور زیادہ چوکنے ہو جاتے اپنے بھتیجے کے تعلق سے اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں مکہ. جنگ فجار کا واقعہ ہوا، ہم نے دیکھا جنگ فجار یہ کچھ قبیلوں سے مکہ کی ہمیشہ لڑائی چلتی آتی رہی تھی. یہ آخری لڑائی تھی، اس کے بعد ان میں صلح ہو گیا، پھر وہ واپس میں نہیں لڑے. اسی طرح ہم نے دیکھا جو ہے قصی، جو ان کی نسل میں ابھی میں نے نام لیا نا، اللہ کے رسول کی نسل میں جو قصی تھے، یہ عدنان کے اوپر، عبد مناف کے اوپر نسل میں، انہوں نے دار الندوہ کا جو ہے قیام کیا تھا، جس میں عرب کی کمیٹی ہوا کرتی تھی. سارے سردار، ہر قبیلے کا سردار اس کا ممبر تھا. ٹھیک ہے، اس طرح وہاں پر انہوں نے حلف الفضل قائم کیا تھا، جس کا بانی کون تھا؟ عبداللہ بن جدان. بہت سخی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، لیکن ایمان نہیں لایا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا جفا کشی کی زندگی، یعنی اللہ کے رسول کی دوڑ دھوپ. آپ نے بکریاں چرائی اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ، یعنی دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ تجارت بھی کی آپ نے، اور تجارت کے پیشے میں پھر آپ جو ہے آگے بڑھے. آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی. آپ کی امانت لوگوں میں مشہور ہو گئی. آپ ایماندار ہیں، آنےسٹ ہے اور بڑے نیک دل اور نرم دل ہے. یہ بات حضرت خدیجہ کو پتا چلی. وہ ایک بزنس وومن تھی. ان کے شوہر اور ان کے والد جو ہے جنگ فجار میں مارے گئے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی عمر اس وقت 12 سال تھی. تو حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کتنے سال کا فرق ہے؟ 15 سال. آپ کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 جب نکاح ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہوا کہ آپ کو ان کے والد اور شوہر کا پورا بزنس حضرت خدیجہ سنبھالتی تھی. اگر یہ واقعہ آپ کو پورا جاننا ہے تو ہمارا ایک ویڈیو اس پہ بن چکا ہے، حضرت خدیجہ کی زندگی، آپ اس کو دیکھ لیں. حضرت خدیجہ پیغام بھیجتی ہے اپنی سہیلی خولا کے ہاتھوں. خولا مشہور صحابیہ ہے، ان کے بارے میں بھی آئے گا. ابھی اسلام پورا نازل نہیں ہوا ہے، پردے کے احکامات نہیں آئے. نہیں تو آپ بولیں گے ان کی سہیلی نکاح کا پیغام بھیج رہی، اپن بھی اپنی سہیلی سے بھیج دیں گے ایک جگہ نکاح کا پیغام. تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لڑکی بنا ولی کے شادی کرتی ہے، کسی سے نکاح کرتی ہے، وہ زانیہ ہیں. 3 بار آپ نے کہا. زانی بولے تو بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آدھا زمین میں دفن کر کے پتھروں سے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور ایسی سزا اگر دنیا میں نہیں ملتی تو اس سے خطرناک سزا اس کو آخرت میں ملیں گی. زنا وہ ہوتا ہے جو مرد اور عورت آپس میں جسمانی تعلق پیدا کرتے بنا نکاح کے، اس کو کہتے ہیں زنا. بنا نکاح کے ایک لڑکا ایک لڑکی اگر جسمانی تعلقات کو قائم کرتے ہیں، اس کو زنا کہا جاتا ہے. اسلام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. تو اللہ کے رسول فرمائے کوئی عورت بنا ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. ولی مطلب اس کا جو کیئر ٹیکر، یا تو اس کا باپ رہے گا، اور باپ کے ایبسنس میں کون رہے گا؟ اس کا بڑا بھائی ہے، یا اس کا بھائی ہے، یا اس کا سگا چچا یا سگا ماموں. جو اس کا سگا محرم رشتہ دار ہے وہ اس کا ولی بنے گا. اور کوئی عورت اسلام قبول کرتی ہے، اس کا کوئی بھی محرم مسلمان نہیں ہے، تو مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا لیڈر اس کا جو ہے ولی بنے گا. بنا ولی کے عورت نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے. چلیے
تو یہ اس زمانے کی بات ہے، ابھی شریعت نہیں تھی. حضرت قولا نے حضرت ابو طالب تک بات پہنچائی. ابو طالب نے بھتیجے سے مشورہ کیا، پھر ان کا نکاح ہوا. حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھایا. اس زمانے میں بھی خطبہ ہوا کرتا تھا کیونکہ دین ابراہیم پہ تھے وہ لوگ. اور مہر بھی رقم طے کی گئی اور مہر بھی دیا گیا جو 400 درہم کے آس پاس کچھ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کے حالات دیکھ رہے تھے مکہ والوں کے، آپ انہی میں جو ہے بچپن گزارا، بڑے ہوئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، آپ کا نکاح ہو گیا. پھر آپ کی جو بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی بیٹی تھی آپ کی حضرت زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم اور فاطمہ. اس کے علاوہ آپ کے جو بیٹے تھے ان سب کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. ابراہیم، قاسم اور کون تھے؟ عبداللہ. یہ تینوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. لیکن چاروں بیٹیوں میں سے 3 نے نبوت کا زمانہ پایا، اسلام قبول کیا، صحابیہ بنی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تینوں کا انتقال ہوا. صرف حضرت فاطمہ کا اللہ کے رسول کے انتقال کے 6 ماہ بعد انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ بشرف اسلام ہوئی. بچوں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور بچے تو کسی بھی قوم کے اور کسی بھی مذہب کے ہو، اپنے شعور آنے سے پہلے انتقال کر جائے تو وہ جنتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے پھر آپ جو ہے بڑے پریشان ہوتے. آپ دیکھتے مشرکین میں حالات کیسے ہیں. یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک عورت کئی مردوں سے تعلقات رکھتی، زنا کرتی، اور جسے چاہتی کہہ دیتی کہ یہ لڑکے کا باپ ہے یا بچے کا باپ ہے. اس طرح ان میں گناہ تھے. کوئی انسان اپنی جائیداد بٹ نہ جائے اس لیے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا. سگی ماں سے نہیں، سوتیلی ماں سے، تاکہ پراپرٹی باہر نہ جائے. مطلب اتنی جہالت تھی ان کے اندر، اتنی جہالت آ چکی تھی. مطلب ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین کو یہ لوگ بھلا چکے تھے. پھر میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک شخص تھا، اس کا نام کیا تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں مورت کو لے کر آیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا؟ عمرو کیا تھا؟ عمرو بن لوئی. یہ بھول گئے آپ لوگ؟ ہاں. اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں کیا کیا؟ بت لایا. اللہ کے رسول کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس نے شام جا کر حبل نامی ایک بت کو لایا تھا. دیکھا لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، اس نے اس کو لے کر، حالانکہ خانہ کعبہ میں اس وقت تک کوئی بت نہیں تھا. پھر آپ پچھلا ہمارا لیکچر دیکھ لیجئے کیسے اس کی شروعات ہوئی. وہ دھیرے دھیرے ایسے اس میں 360 بت آ چکے تھے. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ معبود نہیں ہو سکتے. آپ کی عمر جو ہے 40 سال 6 ماہ اور 12 دن کی تھی جب پہلی وحی آئی. آپ حضرت خدیجہ سے یہ سب باتیں شیئر بھی کرتے تھے کہ المعبود کیسے ہو سکتے ہیں. حضرت خدیجہ بھی آپ کی اس بات کو سمجھتی تھی اور وہ آپ کا ساتھ دیتی تھی. آپ اپنا توشہ لے کر، ٹفن لے کر غار ہیرا میں جاتے جو مکہ سے قریب ہے. آپ کبھی جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی ہے. کئی دن آپ وہاں پر رہتے، خاص طور سے رمضان کے دنوں میں. اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہتے، غور فکر کرتے کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اور دین ابراہیم جو ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا وہ کیا تھا. اب کوئی سوچ تو وہاں پر اویلیبل نہیں تھا کیونکہ عیسائیت میں بھی بگاڑ آ چکا تھا، یہودیت میں بھی بگاڑ آ چکا تھا، اسلام کا صحیح تصور نہیں تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے وحی نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اقرا. اللہ کے رسول ڈر گئے اور آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں. پھر زوردار آواز آئی اور پیچھے سے آ کر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچ لیا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے بستر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اور آپ ڈر گئے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ دیکھیے ایک نیک عورت، نیک بیوی کی بہت زبردست مثال. وہ فرماتی ہے کہ آپ غم نہ کرے، آپ گھبرائے نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی اچھائیاں جانتی تھی. کہا کہ آپ لوگوں میں انصاف کرتے ہیں، آپ نرم دل ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، آپ سب جانتے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی. میں نے یہ واقعہ بتایا. اس پہ حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، صبح سب سے پہلے لوگوں نے کہا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو رکھے گا. یہ واقعہ ہو چکا ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو. تو یہ اتنی آپ کی
جو ہے نرم دلی، سخاوت، مہربانی اتنی مشہور تھی کہ ہر کوئی اس سے واقف تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، آپ نرم دل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے ان کو دلاسا دیا، پھر آپ جو ہے تھوڑا سا آپ نے اطمینان محسوس کیا۔ اس کے بعد پھر آپ پر وحی کہیں دن تک نہیں آئی، بہت سارا جو ہے ایک عرصہ گزر گیا اور آپ پریشان رہے۔ دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھبرا گئے، پھر اطمینان محسوس کیا، پھر آپ نے اپنا سلسلہ جاری رکھا غار ہرا پر جانے کا اور پھر غور و فکر کرنے کا۔ ایک بار جب آپ واپس آنے لگے تو آپ نے دیکھا ایک آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں سامنے کھڑے تھے، جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 700 پر 600 پر ہے، معاف کیجیے گا، 600 ونگز ہے، اور ایک پر ایسا ہے کہ اگر اس کو کھول دے تو آسمان چھپ جائے۔ اب ایسی کوئی شخصیت سامنے آ جائیں گی تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول پھر گئے گھر پہ، کہا جانے کے بعد کہا میرے سر پر پانی ڈالو، مجھے اڑا دو۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو۔ یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ نبی ہے، اللہ کا پیغام آپ تک آئے گا ان وحی کے ذریعے سے، اب آپ لوگوں کو جا کر ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ان کا رب ایک ہے۔ یہ جو 360 بت یہ لوگوں نے جمع کر لیے، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے مٹی اور پتھر اور لکڑی کے علاوہ۔ اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری نبوت کی شروع ہوتی ہے، اب یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی بار کہا کہ وحی کے اقسام کیسے ہوتے ہیں، وحی جس طرح جبرائیل علیہ السلام خود آتے ہیں، یا سیدھے اللہ کے رسول کے دل پر وحی نازل ہوتی ہے، یا ایک گھنٹی جیسی آواز آتی ہے زوردار اور آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر اتنا زبردست وزن محسوس کرتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی بیٹھے تھے آپ کے ساتھ میں اور آپ کا پیر وہ صحابی کے پیر پر رکھا ہوا تھا، مطلب دوست جس طرح بیٹھتے ہیں نا آپس میں قریب ہو کر، تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اتنا وزن تھا مجھے لگا میری پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وحی کا بوجھ اتنا خطرناک ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور آپ ایک بار اونٹ پر بیٹھے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، تو اونٹ اس وزن سے زمین پر بیٹھ گیا اور پیر پھیلا دیا اپنے، اتنا وزن وحی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان کے دل نے اس کو اٹھایا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ وحی نازل ہوتی اور آپ جو صحابہ پہلے ایمان لا چکے تھے ان کو بیان کرتے اور وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بات سب سے پہلے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے، کئی سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہے تھے کہ یہ شخص نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو یہ ابھی بھی جھوٹ نہیں کہے گا، اور آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، بیوی سب سے بیسٹ ہوتی ہے جو انسان کے کریکٹر کو پہچانتی ہے، کہ انسان دن رات اس کے سامنے ہے، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ مطلب بیوی ایک ایسی شخصیت ہے، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اگر کسی انسان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کی بیوی سے معلوم کر لو، وہ جو بتائیں گی گواہی دیں گی وہ ویسا ہی رہے گا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اگر بیوی ناشکری ہو وہ الگ معاملہ ہو سکتا ہے، ایکسیپشنل کیس، لیکن عام طور پر بیوی خراب بھی ہے لیکن شوہر بہت اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی گواہی دیں گی کہ یہ بہت اچھا ہے، تو کیونکہ بیوی دن رات ساتھ میں ہے نا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ کتنے نرم دل ہیں، آپ غلاموں سے بھی اتنا نرمی سے پیش آتے ہیں، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلام لا لیے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ اس سے پہلے ایک شخص کے ایمان کا بھی ذکر یہاں پر ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ اپنے خالہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو زمانے جاہلیت میں دین ابراہیمی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے، مطلب اس عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے، ان کے پاس لے کر گئی حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو۔ ورقہ بن نوفل کے جو خلیرے بھائی کس کے؟ حضرت خدیجہ کے۔ تو ورقہ بن نوفل بہت ضعیف ہو چکے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بیان کیا۔
تو ورقہ بن نوفل اس زمانے میں انجیل کو لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے. اس زمانے میں شروعات ہوئی تھی انجیل یعنی جو ہے گوسپل جس کو بائبل کہا جاتا ہے لکھنے کی شروعات. تو یہ اس زمانے کے دین کی جو تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی اس پر عمل بھی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھا. اور اے بھتیجے، ان کو لاڑ سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو کہ اے بھتیجے، تمہاری قوم تم کو جو ہے اپنے شہر سے نکال دیں گی. اللہ کے رسول فرمائے کہ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دیں گی؟ کہا کیوں؟ کہا کہ جو کوئی ایسا پیغام لے کر آیا جو تم لے کر آئے ہو اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک کہ تم جب نبی بن جاؤ گے، میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے. اس لیے کچھ علماء نے لکھا کہ وہ بھی مسلمانوں میں سب سے پہلے گنے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا تھا. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لے کر آئے. عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام وغیرہ اور بہت سارے صحابہ کو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے. اور اس طرح دھیرے 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 اسلام پھیلنے لگا. اکثر اسلام قبول کرنے والے غریب، کمزور اور غلام تھے. آزادوں میں بہت کم تھے. حضرت عثمان ہے، حضرت ابوبکر ہے، یہ بہت کم لوگ تھے. زیادہ تر غریب لوگ پریشان جن پر ظلم ہوا وہ سمجھ گئے کہ دین اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ ایمان کے ساتھ آیا اور یہ انصاف کرنے والا مذہب ہے. تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے. 5 وقت کی نماز نازل ہونے سے پہلے 2 وقت کی عبادت ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول نے 2 رکعت سکھائی تھی صحابہ کو، صبح کے وقت اور شام کے وقت. تو یہ لوگ چوری چھپے نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ دار ارقم، ایک حضرت ارقم ایک صحابی ہے، ان کا گھر تھا جو صفا کی پہاڑی کے درمیان میں تھا. اس زمانے میں صفا پہاڑی سے تھوڑا قریب. چھپ کر مسلمان رات کے وقت یہاں پر آتے. اللہ کے رسول ان کو تعلیمات دیتے، قرآن کی جو وحی نازل ہوئی آپ ان کو سناتے، صحابہ اس کو سیکھ لیتے. اور دھیرے دھیرے یہ بات سب جگہ پھیلنے لگی. غریب خاندانوں میں حضرت سمیہ یعنی عمار بن یاسر کی والدہ اور حضرت عمار، یہ بیٹا اور جو ہے والد والدہ، یہ اسلام قبول کر لیا، جس پر ابو جہل نے ان کے اوپر کافی ظلم کیے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کھلی تبلیغ کا اعلان ہوا. آپ کو جو ہے حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے کھلی تبلیغ کریں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کو شروع کیا. سب سے پہلے تبلیغ کی شروعات ہوئی چھپے چھپے، یعنی پہلے اللہ کے رسول نے حکم نازل کیا کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. تو آپ نے پورے خاندانوں کو جمع کیا اور ان کو اسلام کی تبلیغ کی. کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ پورا معاملہ ہوا. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ کھلی طور پر تبلیغ کرو. تو آپ جو ہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وہاں پر جو ہے اعلان کیا. اس کے بعد جب قریش کو یہ بات بڑی چبھی اور آپ نے اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا کھلا، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگ آواز لگایا کرتے تھے یا صباحا یا صباحا. مطلب یہ لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ تھا. اس زمانے کا میڈیا تھا، اس لیے تو ہم یہ یوز کر رہے ہیں ریکارڈنگ، اس کے ذریعے سے دین کی بات پہنچے گی. وہ جو میڈیا تھا اس زمانے میں پہاڑی تھی، اس کا استعمال کیوں ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی شادی بیاہ کا پروگرام ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، عید برات ہے، یا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو وہاں کھڑے رہ کر اعلان کیا جاتا تھا. پورے مکہ والوں کو نیوز دی جاتی تھی. تو وہ میڈیا تھا. اور بری خبر دینا رہی تو کیا ہوتی تھی؟ آدمی اس پر چڑھتا اور اپنے کپڑے پھاڑتا. تو اس کو جو ہے وہاں پر الگ ناموں سے بلایا جاتا تھا. مبلغ العریان کہا جاتا تھا اس کو، کہ عریان مطلب جو ہے جسم کپڑے نکال دینے والا، نیکڈ، اس کو. لیکن اللہ کے رسول نے اس میڈیا کا استعمال کیا لیکن اپنے کپڑے نہیں پھاڑے. آپ نے سیم میڈیا کا استعمال کیا، وہاں پر کھڑے ہوئے آواز لگائی یا صباحا یا صباحا. لوگ جمع ہونا شروع ہوئے. جو نہیں آ سکتا تھا اپنے غلام کو بھیج دیا، رشتہ داروں کو بھیج دیا. آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر دیں گی تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں اور آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور مانیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں.
جیسے یہ کہا تو سب سے پہلے آپ کے مخالف آپ کا چچا ابو لہب، اس نے پتھر آپ پر مارا اور اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جا، تو نے یہ کہنے کے لیے ہم کو بلایا، جس پر تبت یدا نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، مطلب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، تو اس پر وہی سے طے ہو چکا تھا کہ ابھی ایمان نہیں لائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب مخالفت بڑھ گئی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کہتے ہیں، لیکن ابھی کوئی زیادہ لوگ متاثر نہیں ہوئے تھے، تو سب نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن دھیرے دھیرے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، جس سے مسلمانوں پہ سختیاں شروع کر دی گئی، جتنے بھی غلام اور کمزور تھے ان کو مارا پیٹا جاتا، یا جو مالدار بھی تھے لیکن نرم مزاج تھے جیسے حضرت عثمان، ان کا چچا ان کو مارتا پیٹتا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے، نوجوانی کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ طرح طرح کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے گئے، لیکن مسلمانوں نے سب برداشت کیا۔ ہاں، جو تھوڑے سے دلیر تھے، جرت مند تھے، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار وہ لوگ سوچا کرتے تھے، لیکن ظلم اور زیادتی کا سلسلہ چلتا رہا، مسلمان دار ارقم میں جمع ہوتے رہے، اسلام کی تعلیمات ایک دوسرے کو دیتے رہے، اور اس کے بعد جب ظلم بہت بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ ہجرت کرو، اور حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی گئی 5 نبوی میں، یعنی نبی بنائے جانے کے 5 سال بعد۔ اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اس میں کم و بیش 8-10 لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، نجاشی نام تھا اس کا، نجاشی ٹائٹل تھا، کہا کہ وہ عیسائی ہے لیکن وہ مسلمان، وہ انصاف پسند ہے، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تو کچھ صحابہ اس وقت گئے وہاں پر۔ اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اس میں 83 لوگ تھے، 83، جس میں سے 18 عورتیں تھیں، اور اس میں حضرت عثمان اور اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، مطلب ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابراہیم اور سارہ کے بعد جس نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی وہ عثمان اور رقیہ کا جوڑا ہے، مطلب جوڑی میں جس نے ہجرت کی میاں بیوی نے، تو کہا کہ ابراہیم کے بعد عثمان اور رقیہ ہے جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں تلاوت کرنے لگے، اور جب سجدے کی آیت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، سارے قبیلوں کے سردار راتوں میں بیٹھے تھے اپنی جگہ پر، جس طرح اپنے پاس ہوتا ہے شام سے کام میں آ جاتے ہیں، روشن گیٹ پورا بھرا ہوا رہتا ہے، بھرا ہوا ہے کہ نہیں، تو ویسے ہی بیٹھے تھے پورے محفلیں لگا کر۔ اللہ کے رسول داخل ہوئے تو کہا کہ اچھا موقع ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو قرآن میں دیکھیے کیسا اثر ہے، عرب اس کو سنتے کھڑے رہ گئے، اور جیسے ہی سجدے کی آیت آئی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب آل۔ شیبہ ایک اکیلا تھا، یہ اسلام نہیں لایا، شیبہ نے کیا کیا، یہ سرداروں میں سے تھا ایک، اس نے صرف مٹی اٹھائی اور اپنے سر پہ لگا لی اور کہا کہ میرے لیے اتنا کافی ہے، لیکن ان سب کے دماغ اس طرح سے قرآن میں لگ گئے، اٹریکٹ ہو گئے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے سجدہ کیوں کیا، یہ قرآن کا اثر ہے، اور واقعی میں قرآن میں ایسا اثر ہے۔ قاری عبد الباسط سب کو پتا ہے، مشہور شخصیت ہے مصر کے۔ قاری عبد الباسط کو حسن مبارک جو اس زمانے میں پریسیڈنٹ مصر کا، وہ اپنے ساتھ لے کر گیا رشیا، کیونکہ رشیا کا جو پریسیڈنٹ تھا اس کا دوست تھا گوربچے، اس کا نام تھا۔ گوربچے بولا کہ کیا بات ہے تم یہ کتاب کو ایسا دن اور رات پڑھتے، تو اس کو بتانے کے لیے حسن مبارک نے قاری عبد الباسط کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رشین پارلیمنٹ میں پہلی بار قرآن پڑھا گیا، قاری عبد الباسط نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو گوربچے رونے لگا۔ حسن مبارک نے گوربچے سے پوچھا تم کو عربی نہیں آتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا پھر تم روئے کیوں؟ کہا پتہ نہیں، قرآن میں دیکھو ایسا اثر، یہ ریئل واقعہ ہوا ہے۔ گوربچے پریسیڈنٹ تھا رشیا کا، کہا کہ مجھے پتہ نہیں میں کیوں رویا، لیکن اس میں مجھے کچھ عجیب لگا۔ تو قرآن میں وہ اثر ہے، لیکن ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، مہینوں ہاتھ ہی نہیں لگاتے، رمضان سے رمضان، یہ رمضان سے نیکسٹ رمضان، برابر ہے کہ نہیں؟ یہ اس میں دلوں کی بیماری ہے، روحانی علاج ہے، جسم کی بیماری کا علاج ہے، یہ آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے ویسے روح کے لیے قرآن ضروری ہے۔
کھانا کھائیں گے تو جسم مضبوط ہوگا, تلاوت کریں گے تو روح مضبوط ہوگی, اور وہ باطل کے آگے پھر جھکے گی نہیں چاہے جان چلی جائے. لوگ بولتے ہیں نا ڈر جاتے ہیں لوگ, کیوں ڈرتے؟ روح مضبوط نہیں ہے, اس لیے آپ ناحق کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو اپنی روح کو, ایمان کو مضبوط کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کیجیے. سب سجدے میں گر گئے. یہ بات حبشہ میں پتہ چلی کہ ایسا واقعہ ہوا, تو لوگوں نے سمجھا جو حبشہ گئے تھے ہجرت کے لیے کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے. یہ سوچ کر وہ لوگ واپس آئے. یہ لوگ جب واپس آئے تو جب یہ ریٹرن آئے تو آدھے راستے میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, یہ صرف سجدہ کیا مکہ والوں نے, وہ لوگ اسلام نہیں لائے. تو بہت سارے لوگ واپس چلے گئے, لیکن حضرت عثمان اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا آ گئے ہیں تو رک جاتے ہیں مکہ میں, جیسے سب لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں ہم بھی تکلیف اٹھا لیں گے. اور وہ وہاں پر رہ گئے. اب مسلمان اسی میں تھوڑے پریشان حالات میں تھے. اللہ نے مدد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا, حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا. یہ عمر میں تھوڑے سے ہی بڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دھیان سے سنو بولنا ان کو, ادھر دھیان سے. حضرت حمزہ اللہ کے رسول سے تھوڑے سے ہی بڑے تھے عمر میں, اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے, میں نے ابھی بتایا, سویبہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا جب یہ چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, یہ شیر کے شکاری تھے, لائن ہنٹر, اور بہت زیادہ دلیر مانے جاتے تھے, شیر کا شکار کیا کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا, یہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے یا خانہ کعبہ میں تھے, ابو جہل نے آ کر کیا کیا تھا, آپ کو جو ہے پتھر یا کوئی چیز سے مارا, آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جس سے آپ کو چوٹ آئی. حضرت حمزہ بھی اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بھی نہیں, اور ڈائریکٹ ابو جہل کے پاس گئے, اور ابو جہل کو اپنا جو تیر کمان تھا اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا, اس سے زوردار مارا جس سے ابو جہل نیچے گر گیا, اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کہتا ہے, تو یاد رکھ میں بھی اپنے بھتیجے کے مذہب پر ہوں. جوش جوش میں بول دیا, حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, جوش جوش میں بول دیا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے مذہب پر ہوں. یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے نا, کبھی کبھار جوش مارتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے انہوں بھی کچھ خوش نہیں تھے, لیکن بھتیجے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا, جوش جوش میں بول دیا. ابو جہل کچھ نہیں کر سکا کیونکہ حضرت حمزہ ایک دلیر شخص تھے. حضرت حمزہ واپس آئے, اور حضرت حمزہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا, تو اب تم خوش ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا کہ بدلہ لے لیا, یہ ہو گیا وہ. مجھے خوشی تو تب ہوگی جب آپ ایمان لاؤ گے ایک اللہ پر اور مجھے اس کا رسول مانو گے. حضرت حمزہ نے بولے عجیب بات ہے, بھتیجے کی طرف سے لڑکا آیا, میں خوش نہیں بھتیجا, مطلب یہ ایمان کیا چیز ہے کہ اس کے لیے بچہ, مطلب یہ بھتیجا یہ چیز کو بھی اگنور کر رہا ہے. کہا کہ کیا ہے اسلام بتاؤ, تو اللہ کے رسول نے بتانا شروع کیا. حضرت حمزہ نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب قریش کے گھبراہٹ اور بڑھ گئی کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے, کیونکہ اب تک تو غریب اور کمزور لوگ تھے نا, اب حمزہ چلے گئے تو یہ بڑے پریشان ہوئے. اب لوگوں کو ورغلانا شروع کیا, اس کو ورغلا اس کو ورغلا, سرداروں کو جا کر وہ کر, لوگ طرح طرح کے انعام رکھ رہے. ولید بن مغیرہ جن کے بیٹے ہیں خالد بن ولید, خالد بن ولید ایک بہترین کمانڈر, ولید بن مغیرہ اعلان کرتا ہے ان کے بچوں کو کہ جو اسلام کے خلاف زیادہ اچھا کام کرے گا اللہ کے رسول کے خلاف, اس کو میں انعامات میں فلا فلا لونڈی دوں گا, فلا اونٹ دوں گا, اتنا مال اور دولت دوں گا, یہ سب دوں گا. وہ لالچ دینے لگا. لیکن ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں ولید, ولید کے بیٹے ولید, ان کو بولتے ہیں ولید بن ولید, خالد بن ولید کے بھائی, یہ مسلمان ہو گئے. تو ولید بن مغیرہ اور زیادہ ناراض ہو گیا اور حضرت خالد سے کہنے لگا کہ بیٹا اب تمہارے سے میرے کو امید ہے کہ تم یہ مسلمان ہو کے کچھ تو بھی کرو گے, ان کا کچھ تو بھی ٹھکانہ لگاؤ. کیونکہ بیٹا ولید بھی مسلمان ہو گیا, اس سے اور وہ زیادہ پریشان. تو عرب کا ہر خاندان کا ایک بچہ مسلمان ہو چکا تھا. ہندا کا بھائی یعنی عتیبہ کا بیٹا, یعنی جو ہے حضرت نام بھول رہا ہوں, حذیفہ, یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو پورے عرب پریشان کہ سب کا کوئی نہ کوئی لخت جگر, کسی کا بھائی, کسی کی بیٹی, کسی کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہے. تو سب کے دل میں گھبراہٹ کہ یہ اپنے مذہب کے, باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں.
تو پوری اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی زور لگا دی. حضرت عمر کو بھی ورغلایا، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں بھی ان کو پتا چل گیا کہ یہ بھی تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں رات میں مکہ میں، تو حضرت عمر جا کر پیچھے سے سنتے ہیں قرآن کو. لیکن حضرت عمر کنفیوژن میں تھے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کس کی بات مانی جائے کس کی بات نہ مانی جائے. حضرت عمر ایک بار بڑے کنفیوز ہو گئے، اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے یا یہ قریش کی بات صحیح ہے، مشرکین مکہ کی بات صحیح ہے. آپ کنفیوژن میں اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ ایک بار تلوار نکالی اور کہا کہ جس شخص کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں آج اس کا کام تمام کر دوں، یعنی اللہ کے رسول کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ. تلوار لے کر نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ابھی بتایا نہیں تھا. کہا کہ عمر کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ آج محمد کا قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ. تو یہ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول پر آفت آنے سے اچھا اس کو ٹرن کر دیا جائے. کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اسلام لا چکی ہے. حضرت عمر کی ایک بہن تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. تو حضرت عمر کو اور غصہ آیا، وہاں سے راستہ پلٹ دیے، گھر کی طرف گئے. تو ان کے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا لیے، اور حضرت خباب اس وقت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو حضرت خباب اندر جا کر چھپ گئے، کیونکہ عمر کو سب جانتے تھے. عمر ایسی شخصیت تھی، لڑائی جھگڑے میں مار پیٹ میں ون مین شو تھے، وہ اکیلے کافی رہتے تھے سب کو. مطلب کسی شرابی کو پتا چلتا کہ عمر یہ گلی میں سے جا رہے ہیں تو وہ شرابی وہاں سے ہٹ جاتا تھا. مطلب اس کو نشے میں بھی سمجھ میں آتا تھا کہ پکڑے گئے تو بہت دھلے ہوں گی. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر ایک بڑا دبدبہ رکھتے تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ہم نے سیرت عمر میں یہ سب چیزوں کو دیکھا. ہم نے آپ اس کو غور سے جو ہے ایک بار دیکھیے، سنیے، پڑھیے. چلیے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمر گھر میں داخل ہوتے ہیں، بہن سے پوچھتے ہیں تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کچھ نہیں. تو بہن پر ہاتھ اٹھایا، بہن کو مارا، جس سے بہن کو خون بہنے لگا. تو دل نرم پڑ گیا کہ کتنا غلط کام ہے کہ بہن پہ ہاتھ اٹھایا. خون کہیں نہ کہیں جاگ جاتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی. حضرت خباب بھی باہر آ گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. کتنا بہترین کلام ہے. کیونکہ پہلے وہ اللہ کے رسول سے سن چکے تھے، دل میں کہیں نہ کہیں ایمان جاگ چکا تھا. حضرت خباب باہر آتے اور کہتے عمر خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. ابو جہل کا بھی نام عمرو تھا، حضرت عمر کا نام بھی عمر تھا. عمر بن خطاب اور وہ عمرو بن ہشام، میں نام بھول رہا ہوں اس کا پورا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں دعا قبول کر لی عمر. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس مجھے لے چلو. پھر یہ لوگ دار ارقم میں گئے. حضرت حمزہ سے کسی نے کہا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے اس طرف. حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن اڑا دیں گے. کیونکہ یہ بھی ڈرنے والے نہیں تھے، عرب تھے، بنو ہاشم سے تھے. حضرت عمر آتے ہیں جیسے اندر، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نیڈر شخص تھے، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑائی نہیں کی. جیسے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی. خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا ہے، اس نے ایک بار آپ کے سر پر کیا کیا تھا؟ جانور کی غلاظت لا کے ڈال دی. آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیا ایک بار اور اس کو کھینچا، گلے میں آپ کے پھانسی دینے کی جیسی کوشش کی، جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. پھر آپ نے بددعا کی تھی کہ اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر حاوی ہو جائے. عرب اللہ کا کتا شیر کو کہتے تھے. عتیبہ ایک بار جو ہے قافلے پہ سفر کے لیے گیا، اور جب سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو عتیبہ کو، ابو لہب کے بیٹے کو، شیر نظر آیا. وہ سمجھ گیا اللہ کے رسول کی بددعا پوری ہونے والی ہے اور ڈر گیا. کیونکہ یہ لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول حق ہے، لیکن ضد، حسد، انا کی وجہ سے یہ لوگ اسلام نہیں لائے. شیر وہاں سے گزرا، ایک لائن، تو یہ ڈر گیا کہ اللہ کے رسول نے بددعا دی تھی، یہ پوری ہونے والی. لوگوں نے کہا ڈرو مت. عتیبہ کو بیچ میں سلایا، اس کے آس پاس پورے جانور لگا دیے تاکہ شیر حملہ بھی کرے تو جانور کے اوپر کرے. لیکن ایسا ہوا کہ شیر جانوروں کے اوپر سے اچھال کر آیا اور عتیبہ کا سر چبا دیا اور چلا گیا. یہ اللہ کے رسول کی بددعا
نبی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، وہ اسی وقت دیتے جو انتہائی شریر انسان جو ہو، جو تکلیف دیتا ہے زیادہ نبیوں کو. تو اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا. ایک بار ابو جہل نے کیا کیا، جانور کی جو غلاظت ہوتی ہے نا، جس طرح جس میں پوری غلاظت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے وقت کتنا وزندار ہوتا ہے وہ چھوٹے جانور کا. اب اونٹ کا کتنا خطرناک وزندار ہوگا سوچو. تو وہ لا کر اس نے اللہ کے رسول کی پیٹ پر رکھ دیا جب آپ سجدے میں تھے، اور اس تکلیف سے آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے. حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، میں نے یہ حضرت فاطمہ کے واقعے میں بیان کیا، وہ آئی اور اس کو توڑ توڑ کر نکالنے لگی اور اپنے والد کو اس میں سے نکالا. اور ایک بار ابو جہل آپ کے قریب آیا، یا ایک اور کوئی شخص تھا، لیکن جیسے قریب پہنچا وہ خود بخود پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ کسی نے میری طرف آگ کا ایک شعلہ پھینکا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے اور قریب آتا تو فرشتے اس کو جلا کر راکھ کر دیتے. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمایا، کبھی آزمائش لی. تو ایسی تکلیفیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور ہم انہی کے دشمن شیطان اور اس کے فالوور، ناچنے گانے والے اور دیگر لوگ، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے. کیسی عجیب بات. آپ دیکھیے، یہ ہمارے رسول ہے جو ہر وقت دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. قیامت تک کے لوگوں کے لیے دعا کیا آپ نے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہ معاملہ سب چلتا رہا. اب حضرت عمر جب آئے دار ارقم میں اللہ کے رسول کے قریب، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا کالر پکڑ لیا اور ان کو قریب لیا اپنے، اور کہا کہ عمر کیا ارادہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کلمہ پڑھنے آیا، اور پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سب نے تکبیر لگائی، عمر اسلام میں آ گئے. کتنی بڑی بات تھی. اسی وقت حضرت عمر نے کہا، کیونکہ آپ میں جذبہ جوش بہت تھا، آپ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر ہم لوگ حق پر ہے. کہا کہ مکہ والے باطل پر ہے، غلط ہے؟ تو کہا ہاں غلط ہے. پھر ہم چھپ کر اسلام کیوں لائے، ہم کھل کر اعلان کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تعداد میں کم ہیں اور ہمارے اندر جو ہے کمزور لوگ ہیں، تو حکمتاً ہمیں یہ چیز کرنا ہے، اور اللہ کا حکم جب تک جو نہیں آتا میں وہ چیز نہیں کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم اعلان دعوت کریں گے، اور پوری مسلمانوں کی صف بنائی. ایک صف میں حضرت عمر، ایک صف میں حضرت حمزہ، اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرتے ہوئے پھرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مکہ والے اس پر بڑے غضبناک ہوئے، لیکن مسلمانوں کی پوری ٹولی دیکھ کر وہ کچھ کر نہیں سکے. جب سارے لوگ چلے گئے، حضرت عمر اکیلے میں بیٹھے تھے، تو قریش کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور ان کو بہت مارا. انہوں نے بھی سب کو مارا، وہ سب کو مارتے رہے، انہوں سب ان کو مارتے رہے. بہت سارے لوگوں کے ہاتھ منہ توڑ دیے انہوں نے، کسی کی آنکھ، کسی کی ناک، کسی کا مطلب کچھ نہ کچھ گیا. سب تھک ہار کے واپس چلے گئے. فائٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھر تھک کے چلے گئے. حضرت عمر بھی چلے گئے. پھر وہ جاتے جاتے بھی شہادت دیتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تھے دیکھیے صحابہ، یہ ان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد جو ہے ابو جہل بھی اس نے سب کچھ سن رہا تھا. مغیرہ بن شیبہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ ابو جہل سے ملنے آیا کرتے تھے، باہر رہتے تھے، ابو جہل کے گھر پہ رہتے. یہ ایک بار ابو جہل کے ساتھ صبح صبح واک کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اللہ کے رسول نے پھر ابو جہل کو دعوت دی. ابو جہل نے کہا کہ جو تم مجھے بتاتے ہو میرے علم کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا. پھر ابو جہل مغیرہ کو کہنے لگا، مغیرہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات بولتے ہیں یہ 100% صحیح ہے. ابو جہل بول رہا ہے، دیکھو گواہی دے رہا ہے. تو مغیرہ بولا پھر ہم ان کی بات مانتے کیوں نہیں؟ کہا کہ دیکھو بنو ہاشم سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی خاندان اونچا ہے. جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں. جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لوں گا میرا دربار تو ختم ہو جائے گا نا، لوگ ان کے پاس جایا کریں گے. یعنی انا کی بنیاد پر وہ اسلام نہیں لایا ابو جہل، ورنہ وہ حق جانتا تھا. کہا کہ لوگ اس کو بڑا بنا دیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، لوگ اس سے سب کچھ کریں گے نا، میرا تو کچھ ویلیو نہیں رہے گا نا. انا کی بنیاد پر آج بھی بہت سارے لوگ ہیں
انا کی بنیاد پر صحیح چیز کو نہیں مانتے. ہم بول دو کہ قرآن میں ایسے لکھا ہے, حدیث میں ایسے لکھا ہے, نہیں میں کیسے مانوں گا؟ میرے باپ عالم, دادا عالم, پردادا عالم, اور یہ آج کا لڑکا مجھے سکھا رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ انا کا مسئلہ. میں یہ نہیں بول رہا ہوں, ہم ابو جہل جیسی مثال نہیں دے رہے, ہم کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. انا کا جبکہ میرا تو ایمان کیا ہے کہ قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے. اب میرا امام کیا بولتے ہیں, میرے عالم صاحب کیا بولتے ہیں, محلے کے مولانا کیا بولتے ہیں, میرے والد کیا بولتے ہیں, اس تمام چیزوں کا ویلیو زیرو ہو جاتا ہے جب آپ کے سامنے قرآن اور صحیح حدیث آ جاتی ہے. اور یہ چاروں اماموں کا یہی مسلک تھا. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, یہ بولتے تھے کہ آج ہم کسی چیز پر فتویٰ دیتے ہیں, کل واپس بھی لے سکتے ہیں سیم فتویٰ, کیونکہ ہم جو بات بولتے ہیں ہماری علم کے حساب سے غور فکر کر کے آپ کو فتویٰ دیتے ہیں. لیکن اگر تمہیں کوئی اس فتوے کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا, قیامت کے دن ہم بری رہیں گے. اس زمانے میں حدیث ایک جگہ نہیں تھی نا, تو کچھ سوالات لوگ لے کر آتے علماء کے پاس, حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آتے, یہ ایسا مسئلہ ہو گیا کیا کرنا. وہ فرماتے اس کے تعلق سے قرآن کا تو علم تھا لیکن حدیث ایک جگہ موجود نہیں تھی, تو بولتے اس کے تعلق سے تو مجھے کوئی علم نہیں ہے, لیکن تم ایسا ایسا کر لو. لیکن اگر کبھی تمہیں کہیں سے صحیح حدیث مل جائے اس کے تعلق سے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا, ورنہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بری رہوں گا کہ کسی چیز کے نہ ہونے کی بنیاد پر میں نے ایک سلوشن دیا, میں اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گا. تو تمام اماموں کا یہی جو ہے رویہ رہا اور یہی ان کا سٹینڈ رہا. ٹھیک ہے, چلیے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد مکہ والوں نے, پورے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو علاج کرنا پڑے گا. تمام سرداروں نے مل کر دار الندوہ میں میٹنگ کی. پہلے ابو طالب کے پاس گئے, کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, اگر وہ کہتا ہے کہ خوبصورت عورت سے اس کو نکاح کرنا ہے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرائیں گے. اگر اس کو مال و دولت چاہیے تو ہم اس کو مکہ کا سب سے امیر انسان بنا دیں گے. اگر اس کو سردار بننا ہے تو ہم سب اس کو بادشاہ بنا دیں گے اپنا, پورے قبیلوں کا. آج تک عرب میں ایسا ہوا نہیں تھا. لیکن وہ یہ پیغام اپنا پیچھے لے لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول کے پاس ابو طالب آتے اور کہتے کہ قریش ایسا کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول انہوں نے کہا کہ ابو طالب سے کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے پیغام سے پھرنے والا نہیں ہوں. اللہ کے رسول نے دو ٹیک انداز میں کہہ دیا. قریش ابو طالب کے پاس پھر آتے ہیں, پھر سمجھاتے ہیں, کہا کہ اس بار اب تم نے اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھایا تو پورے سردار مل کر تمہارے خلاف کارروائی کریں گے, پھر بنو ہاشم کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ابو طالب پھر بھتیجے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو رحم کرو مجھ پر اور اپنے آپ پر, قریش دشمنی تو اتر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا, اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, اگر نہ دے میں اپنے پیغام سے نہیں ہٹنے والا. جو پیغام میں لے کر آؤں شاید پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے. اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو طالب نے جب آنسو دیکھے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے ڈر مت, میں تیرے ساتھ ہوں جب تک زندہ ہوں. اور آپ نے جا کر قریش کے لوگوں کو علل اعلان کہہ دیا کہ میرا بھتیجا جس پیغام کو لے کر چلا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اسلام تو نہیں لائے لیکن کہا میں اس کے ساتھ ہوں, اور میرے جیتے جی میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. جسے میرے بھتیجے کو اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو ابو طالب سے گزرنا پڑے گا. قریش سمجھ گئے اب یہ تو ڈائریکٹ کھلم کھلا چیلنج ہو گیا. پورے قریش بیٹھ کر ایک میٹنگ کرتے ہیں دار الندوہ کے اندر. سب مل کر طے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. شعیب ابی طالب, یہ ہم نے حضرت فاطمہ کے واقعے میں بھی دیکھا تھا. شعیب ابی طالب ایک علاقے کے اندر مسلمانوں کو محدود قید کر دیا گیا. اتنے علاقے سے وہ باہر جا نہیں سکتے, کوئی ان کو سامان خرید و فروخت نہیں کرتا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیتا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا. جتنے بھی مسلمان تھے 3 سال مسلمانوں نے یہ سب سختی کو برداشت کیا, 1090 سے 1390 تک آپ نے مسلسل اس کو برداشت کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر جو مسلمان ہوئے تھے نوجوان, ان کے جو رشتہ دار ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کے دل نرم تھے, کافروں کے اندر بھی. انہوں نے دیکھا یہ لوگ بڑے سختی میں گزارا کر رہے ہیں,
کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پتے کھا رہے ہیں، اور پتے بھی نہ ملے تو پرانا چمڑا جلا کر اس کی راکھ بنا کر پانی میں گھول کر پیتے تھے۔ اسلام ایسے آیا ہے، اور ہمارے پاس اس کی کیا قدر ہے، اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا، ہم سوچیے۔ 3 سال ایسے گزارے جس سے اکثر مسلمانوں کی حالت کمزور ہو گئی، بیماری سے دوچار ہوئے۔ پھر سارے جو غیر مسلم جو ان مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، انہوں نے فورس کیا، پریشر ڈالا مشرکین مکہ کے سرداروں پہ، کہا کہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ پھر جو صحیفہ تھا جس پہ لکھا گیا تھا جو کنڈیشن بائیکاٹ کی، اس کو پھاڑ دیا گیا اور پھر مسلمانوں کو آزاد کیا گیا۔ لیکن اس کمزوری میں ابو طالب اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کے موت کا وقت قریب آ گیا، اور ابو طالب جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ گئے اور کہا کہ چچا ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ اور واقعی میں یہ جو واقعہ ہے، میں بھی جب سیرت پڑھتا ہوں تو مجھے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی مدد کرنے والی شخصیت، اللہ کے رسول کے اتنی قریب، اللہ کے رسول سے بھی جن کو ایک محبت، اور اللہ کے رسول کو ان سے محبت، ان کو اللہ کے رسول سے محبت، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اتنی محبت کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو، بس ایک بار۔ تو اس وقت وہاں پر سردار بیٹھے ہوئے تھے مشرکین مکہ کی، اور بولنے لگے ابو طالب کیا تم موت کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ قریش کیا بولیں گے، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو۔ ابو طالب نہیں لائے ایمان، کیونکہ عربوں کے اندر ضد کا معاملہ بڑا عجیب تھا، اور وہ ویسے ہی انتقال کر گئے، کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے ہی مذہب پر رہوں گا۔ تو ایک بار حضرت حمزہ پوچھنے لگے آپ ابو طالب کے چچا ہونے کے ناطے قیامت کے دن آپ ابو طالب کے کیا کام آئیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف اتنا کہ ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن وہ جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ دیکھیے کلمے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے ایمان، جو آپ کو ریڈی میڈ ملا ہے، فری میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے آپ کو ایمان، کتنا اہم ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے پاس۔ آپ سوچو، آپ غیروں کے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ابو طالب جو ہر تکلیف برداشت کر رہے اللہ کے رسول کے ساتھ، بھوکے رہ رہے، لڑ رہے، قبیلوں سے دشمنی لے لی، سب کچھ تیار ہو گئے آپ کرنے کے لیے، کلمہ نہیں پڑا، جنت میں نہیں جا رہے ہیں۔ اور سب سے ہلکا عذاب کیا دیا جائے گا ان کو؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے دماغ کھولنے لگے گا۔ تو کتنا دیکھیے کلمے کی اہمیت، اور آپ لوگ سوچو اپنے اندر، آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچو کہ آپ کس دین میں پیدا ہوئے ہیں، کہ وہ چچا جو اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا رہے صرف ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر، اور ہم لوگ ایمان جو فری میں ملا ہے اس کی ہمارے پاس کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے، اس کے لیے کیا کوشش ہے، اس کے لیے کیا محنت ہے، اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ بس ہی ہا ہا ٹھیٹی ٹھاٹا دوسروں کے غیروں کی جیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے لائف کیسے، ہمارا لائف سٹائل دیکھو آپ ذرا سوچو۔ تو حضرت حمزہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس میں اتنا ہی کام آؤں گا کہ ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ ایک بار عمر بن خطاب فرمانے لگے میرے والد خطاب ایمان لائے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، کاش کہ ابو طالب ایمان لا لیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ مطلب ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ایمان لائے، لیکن اللہ کے رسول جب بولنے لگے چچا کان میں کلمہ پڑھ لو، تو قرآن کی آیت نازل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جسے چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہم دینے والے۔ تو یہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، وہی کمزوری کی وجہ سے۔ اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ اس کو غم کا سال بولتے ہیں، عام الحزن، عام الحزن کہا جاتا ہے اس کو، غم کا سال، حزن غم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
बड़ी ग्रह गुजरी ये चीज, मुशरिकीन मक्का की हिम्मतें और बढ़ गई। लेकिन आपने देखा बायकाट अभी खत्म हुआ और अबू तालिब भी नहीं है, तो आपने सोचा अब मक्का के बाहर जाकर इस्लाम की दावत देते हैं। तो मक्का के बाहर छोटे छोटे कबीलों में आपने इस्लाम की दावत दी। आपका बचपन जहां पर गुजरा ताइफ, आप वहां पहुंचे। ताइफ में 3 बड़े बड़े सरदार थे, तीनों की हुकूमत थी, तीनों भाई थे। अल्लाह के रसूल ने पहले छोटे छोटे कबीलों में सबको दावत दी, किसी ने भी कबूल नहीं किया। आप अपने गुलाम जैद बिन हारिस के साथ थे, जैद बिन हारिस और आप 2 लोग गए बस। उसके बाद आप लोगों के पास जाते, इस्लाम समझाते, लोग इनकार करते, आपको मायूसी होती। मतलब मायूसी तो रब से नहीं थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे, लोग जन्नत के रास्ते को इनकार कर रहे, उसका अफसोस आपको होता। फिर आप जो है ताइफ गए, वहां के कबीलों के सरदारों का उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपको तकलीफ दी। अल्लाह के रसूल वहां से वापस निकले। सिर्फ तकलीफ नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने ताइफ के जो शरीर बच्चे होते हैं, जो बदमाश, उनको पीछे लगा दिए अल्लाह के रसूल और जैद बिन हारिस के, और वो गालियां देते, पागल मजनू कहते। आप सोचो, आप रास्ते से चल रहे हो और आपको कंटिन्यू कोई पागल और मजनू कहने लगे तो क्या होगा। आपका दोस्त जो आपके साथ रहता, आपसे लड़ लेता, अभी कई वाकयात आपको पता है जो हुए थे, कितना गुस्सा आ जाता। यह सारे लोग आपको पागल मजनू दीवाना कह रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। इतने पत्थर मारे, अराइकुल मख्तूम आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपके घुटनों में और एड़ियों में से इतना खून निकला कि जूतियों में खून भर गया और खून से जूतियां चिपक गई। इतना खून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जैद बिन हारिस का बहा। अल्लाह के रसूल को बचाने के लिए जैद बिन हारिस आपको ढाल बना लेते, मतलब जैद बिन हारिस अल्लाह के रसूल को अपने हाथों और अपने शोल्डर के बीच में ले लेते ताकि पत्थर उनको पड़े। इतनी मोहब्बत थी सहाबा को अल्लाह के रसूल से, और हमको कितनी मोहब्बत है जरा आप सोचिए। फिर आप परेशान होकर एक अंगूर के बाग के करीब जाते, जो आज भी है, मैंने देखा है वो बाग को, ताइफ में है, हम गए थे वहां तो हमने देखा आज भी उसको वहां अंगूरें लगती हैं, करीब है उसके कुछ और शहतूत वगैरह और बहुत सारे वहां पर दरख्त है, और वो दीवारें और गलियां भी हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे। उसको रिपेयर किया गया वक्त की जरूरत के तहत, लेकिन आज भी है वो। अल्लाह के रसूल वहां पर बैठे, मैं उस शख्स का नाम भूल गया, एक ईसाई था जो वहां उसको देखभाल करता था बाग की। वो आया और कहा कि आप लोग कौन हैं? कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का रसूल। कहा कि तुम कौन है? तो वो कहने लगा मैं जो है एक ईसाई हूं, और ईसा अलैहि सलाम के बारे में कहने लगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाया वो तो मेरे भाई है। कहा कैसे? कहा कि हम नबी आपस में भाई होते। उसको बात इंटरेस्टिंग लगी, वो बैठ गया और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने लगा और वो मुसलमान हो गया। उसके बाद आप वहां से निकले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये देखिए मेरे साथ एक और फरिश्ता आया है, मलाइकतुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता है, इसके जिम्मे पूरे पहाड़ है। अल्लाह ने हमको भेजा है, पूछा आपकी मर्जी क्या है। देखिए बंदा जब नेकी में आगे बढ़ता है, कुर्बानियां देता है और अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, तो ऐसे ही लोगों के लिए शेर है वो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सूट होता है, किसी शख्सियत पर सूट नहीं होता है शेर। फरिश्ता आकर कहने लगा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप बोलिए क्या करना है, अगर आप कहे तो 2 पहाड़ों के बीच में ताइफ वालों को पीस देंगे, अगर आप बोले तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों को ईमान से सरफराज करेगा। और ताइफ वाले बाद में मुसलमान हुए, बाद में फतेह मक्का के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद आप वापस मक्का वापस आते हैं, तो वापसी में आप एक गार में ठहरते हैं, और आप वो गार में ठहरते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो सूरह जिन की आयतें उस वक्त नाजिल हुई कि अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, तो वहां से जिनों की एक जमात गुजरी। अल्लाह के रसूल को पता नहीं चला, अल्लाह ताला ने कुरान में उसको बताया। और वो जिन्होंने जब वो कुरान को सुना तो जिन आपस में कहने लगे ये तो वही कलाम है जो हमने मूसा से सुना था। जिनों की उम्र बहुत ज्यादा होती है, 2000 साल 2500 साल, इसलिए वो नबियों को और भी जानते हैं पहले के। तो जिन कहने लगे कि ये तो वही कलाम है जो ये पढ़ रहा है शख्स, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा था।
تو یہ لوگ اپنی قوم کے پاس جاتے اور کہتے ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام ہم نے پہلے نہیں سنا، اور یہ تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور وہ لوگ ایمان لائے اور وہ پورے کے پورے جن مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا، ہم بھی نہیں جانتے، ہم دین کے لیے جو بھی کوششیں کریں، دین کی تبلیغ دعوت جو کرے، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور بعد میں جا کر اس کا ایفیکٹ کیا ہوا ہم نہیں جانتے۔ ہمارا کام ہے کام کرتے رہنا چاہیے۔ وہ جنوں کی جماعت مسلمان ہو گئی، اللہ کے رسول مکہ کے قریب پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش آپ کے خلاف سازشیں کر رہے قتل کی۔ دیکھیے اللہ کے رسول ایک دور اندیش شخص بھی تھے، آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا مکہ کے باہر، اور زید بن حارث سے کہا کہ آپ جاؤ اور امان طلب کر کے آؤ۔ امان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عربوں میں ایک طریقہ تھا، کوئی قبیلے کا سردار یا کوئی بڑا شخص اگر یہ کہے کہ فلاں آدمی میرے امان میں ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے امان کو توڑا جائے، اور امان کو توڑنے کا مطلب اس سردار سے، اس قبیلے سے دشمنی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ نے امان کے لیے جب بھیجا، اس میں تھے بنو عامر سے بحیرہ بن فراس، حضرت زید بن حارث ان کے پاس گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، مطلب ہمارے ٹائی اپ ہے، میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر جو ہے زید بن حارث گئے مثنہ بن حارثہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ امان نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور دو نام آتے ہیں، اخنس بن شریف، کہا کہ میں جو حلیف ہوں قریش کا، میں آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ پھر سہیل بن عمرو کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ گئے مطعم بن عدی، مطعم بن عدی کے کافی بیٹے تھے اور یہ بہت دلیر تھے لڑائی جھگڑے میں، اور یہ عبد مناف یعنی اللہ کے رسول کے پردادا کے اوپر ان کا خاندان ایک ہی ملتا تھا آگے جا کر۔ تو ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول مصیبت میں، تو مطعم اسلام تو نہیں لایا تھا لیکن مطعم نے کہا کہ میں امان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اللہ کے رسول کا ویلکم کیا، وہ اس کے پورے بیٹے اور اس کا پورا قبیلہ تلواریں لے کر سب آ گئے، اور سب نے آ کر خانہ کعبہ میں آ کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امان میں ہیں، تو لہٰذا انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانا مطلب مطعم سے جھگڑا مولنا۔ تو سردار اس موڈ میں نہیں تھے کہ اب کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، اس لیے سب نے مطعم کے اس امان کو ایکسپٹ کر لیا کہ اللہ کے رسول کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کا کام جاری رکھتے ہیں، آپ نے سٹاپ نہیں کیا کام۔ پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، اسرا و معراج کا واقعہ ہوا۔ اللہ کے رسول ایک بار رات میں سوئے ہوئے تھے، یہ 13 یا 12 جو ہے نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے سوئے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، براق ساتھ میں تھا۔ براق برق سے بنا، برق مطلب لائٹ، اس کی سپیڈ لائٹ کی طرح ہے، اس لیے اس کا نام برق سے براق دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول کو سوار کروایا جو دکھنے میں گھوڑے کی جیسا تھا، اور اس کے پر تھے خچر اور گھوڑے کے درمیان، اس کی رفتار لائٹ کی رفتار کی طرح تھی۔ وہاں سے اس پر بیٹھ کر اللہ کے رسول جو ہے مکہ سے بیت المقدس فلسطین گئے، وہاں پر آپ نے جو ہے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے سے پہلے شق صدر کا واقعہ بھی ہوا، اس سے پہلے بچپن میں ہوا تھا، پھر اس عمر میں بھی ہوا، معراج سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، کعبہ کے پاس زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو واپس لگا دیا گیا، پھر آپ کو فلسطین لے جایا گیا بیت المقدس، آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ پھر آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی، شہد اور شراب، یا دودھ یا شراب۔ آپ نے دودھ یا شہد کو پسند کیا، شراب کو پسند نہیں کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا وہ آپ نے اسے پسند کیا، اگر آپ شراب پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر وہاں سے وہ آپ کو پہلے آسمان پہ لے گئے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے دائیں اور بائیں کچھ لوگ تھے جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں، غم میں رونے لگتے ہیں۔ پوچھا گیا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آدم کی وہ اولاد ہے جو جنت میں جائیں گی اور یہ وہ اولاد ہے جو جہنم میں جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آخری میں 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کی طرح اوپر ایک عبادت کی جگہ ہے جہاں فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور یہ جب سے ہے تب سے کائنات بنی ہے۔
اور جو फरिश्ता एक बार उसमें एंटर करता है कभी वापस नहीं आता है, उसका नंबर नहीं लगता सेकेंड टाइम, और 70,000 से ज्यादा फरिश्ते एक टाइम में वहां पर होते हैं। तो अब अंदाजा लगाओ फरिश्ते कितने हैं। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। एक टाइम में 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं वहां पर, और एक फरिश्ता जो इबादत करके वहां से निकलता है दोबारा उसका नंबर नहीं आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे टेक लगाकर बैठे हुए, अल्लाह के रसूल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, उनको सलाम पेश किया, उन्होंने वेलकम किया। फिर उसके बाद आप जो है सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है जिसके पत्ते बड़े बड़े पत्ते हैं और बड़े बड़े उसके फल हैं मटकों की तरह। वहां पर आप पहुंचे। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आगे नहीं गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को आगे भेज दिया। ये वो मकाम है जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 7वें आसमान के ऊपर यानी अर्श पर अल्लाह ताला से हुई, लेकिन आपने अल्लाह ताला को देखा नहीं। बीच में एक आड़ थी, एक पर्दा था। हजरत आयशा फरमाती कि जो शख्स ये कहता है कि उसने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, उसने झूठ कहा है। अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा है। हाँ, लेकिन बात हुई है, मूसा अलैहिस्सलाम से भी बात हुई है, अल्लाह के रसूल से तो सामने बात हुई, लेकिन बीच में पर्दा था, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो सबसे बड़ा इनाम जो उनको दिया जाएगा वो क्या है? अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह ताला को वो देखेंगे, सबसे बड़ा इनाम होगा। फिर वहां पर सूरह बनी इसराइल की चंद अहकामात आयतें आपको दी गई और तोहफा दिया गया 50 नमाजों का। अल्लाह के रसूल खुशी खुशी उसको लेकर आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से बीच में मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं 50 वक्त की नमाज, मेरी उम्मत का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, कहा कि ये नहीं पढ़ सकेंगे। अल्लाह के रसूल वापस जाते, कम करा के लाते, फिर जाते, मूसा अलैहिस्सलाम बोलते ये भी ज्यादा है। अल्लाह ताला को सब मालूम ही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने जानबूझकर ऐसे करवाया, क्यों? अपनी रहमत, शफकत और मेहरबानी बंदों पर दिखाने के लिए। आखिर में 5 वक्त की नमाज हो गई। कहा कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन सवाब मिलेगा 50 का। देखिए अल्लाह का रहम, 5 वक्त कर दी नमाज, लेकिन सवाब मिलेगा 50 का। अल्लाह के रसूल फिर वापस आते तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये भी ज्यादा है, नहीं पढ़ेंगी ये उम्मत। बहुत तजुर्बा था ना, बनी इसराइल का पूरा वाक़या देखते ना अपन ने। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है अल्लाह के सामने जाने से, इसलिए आप वहां से वापस नहीं गए और आ गए। और मेराज के टाइम पर क्या क्या हुआ इंशाल्लाह हम किसी और दर्स में देखेंगे, मेराज का वाकया क्या क्या था। ठीक है, अभी हम लेकिन उसको शॉर्ट में ले रहे हैं। चलिए, शब मेराज की हकीकत हमने लिया एक लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस लौटते हैं और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि रातों रात बैतुल मक़दस गए थे और आसमान की सैर करके आए हैं, इतने कम वक्त में, रात के वक्त में सब हंसी मजाक बनाने लगे। अब लोगों को गोल्डन चांस मिल गया। देखिए उस जमाने से चले आ रहा है। आप देखिए आज जो मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है ना सोशल मीडिया के अंदर, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, ये करते 4 शादियां और ये पर्दा हिजाब में रखते औरतों, उस जमाने से चले आ रहे हैं। लोग मुनाफिक और मुशरिकीन हमेशा ताक में रहते थे कि कोई चीज मिले और मजाक बनाए। सब बोलने लगे अल्लाह के रसूल आसमान पे जाकर आए, कितनी अजीब बात है। अल्लाह ताला ने वहीं उनकी चालों को वहीं तोड़ा। ये अबू बकर के पास गए, कहा कि अबू बकर तुम्हारा दोस्त क्या कहता है, रातों रात बैतुल मक़दस गया और आसमान जाकर आया। तो हजरत अबू बकर बोलते कि वाकई में अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा है? मुशरिकीन मक्का बोले हाँ उन्होंने ऐसा कहा है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, बिना पूछे, बिना बात किए, बिना डिस्कशन, डायरेक्ट। इसलिए उनको लक़ब मिला as-सिद्दीक, सदाकत का, सच्चाई का, गवाही देने का। क्यों? कहा कि अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल होती है जो हमने नहीं देखा लेकिन हम उस पर ईमान लाए। तो अल्लाह के रसूल अगर मेराज पर जाकर आए तो इसमें क्या बुरी बात है? उस सफर को बोलते हैं इसरा व मेराज। इसरा कहते हैं सफर को जो मक्का से मदीना हुआ। मेराज सीढ़ी को बोलते हैं ऊपर ले जाने को, तो मेराज का सफर कहलाया। इसरा व मेराज, जिसको सूरह इसरा, सूरह नंबर 17, यानी जिसका दूसरा नाम है सूरह बनी इसराइल, उसमें जिक्र है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अगर आप बैतुल मक़दस फलस्तीन जाकर आए रातों रात, जरा बताओ तो सही वो कैसा दिखता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल इससे पहले कभी नहीं गए थे वहां पर। तो आपने पूरा नक्शा उनके सामने रख दिया, लोग दंग रह गए। फिर अल्लाह के रसूल फरमाया कि मैं ये भी बताता हूँ, एक काफिला वहां से निकला है जो यहाँ पहुंचेगा। वो काफिले में पहला सामने जो ऊंट है वो ऐसे ऐसे दिखता है,
وہ قافلے میں اتنے لوگ ہیں. آپ نے پورا واقعہ بیان کیا. جب قافلہ وہاں سے پہنچا تو لوگوں نے دیکھا قافلہ بالکل ویسے ہی تھا, تو اکثر لوگوں کا ایمان بڑھا اور کچھ لوگ کفر میں اور بڑھ گئے. یہ واقعہ پورا مکمل ہوا. اس کے بعد ان کے ظلم و ستم جب بڑھتے گئے, اب آیا حج کا موقع. دین ابراہیم پہ حج پہلے سے ہوتا آ رہا تھا, لوگ حج کیا کرتے تھے. غور سے سنیے, اب سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں. اب آیا حج کا موسم. اللہ کے رسول انتظار میں تھے, نئے لوگ ملیں گے, ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. تو مشرکین مکہ اور چوکنے ہو گئے کہ اب نئے لوگ بھی بیٹھ جائیں گے یہ آدمی کی بات سن کر. تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کے بارے میں پہلے سے مشہور کر دیں گے. کس نے کا بول دیں گے ہم پاگل ہیں. تو ولید بن وغیرہ بولا نہیں, پاگل لوگ ایسے نہیں ہوتے, سب جانتے ہیں. کہا کہ ہم بولیں گے یہ شاعر ہے. تو کہا کہ نہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے نہیں ہیں. سب نے کہا کہ ہم بولیں گے جادوگر ہے. تو کہا کہ نہیں, جادوگر لوگ کیسے ہوتے ہم سب جانتے ہیں, لیکن کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو آخری میں یہ طے ہوا کہ ہم یہی بولیں گے کہ جادوگر ہے, کاہن ہے, یا ان پر جادو ہو گیا ہے. بات مشہور ہو گئی, لوگ آئے جب تو آپ نے دعوت دینا شروع کی. ابو ذر غفاری, ایسے اور بہت سارے شاعر ہیں, میں ایک ہی واقعہ بیان کرتا ہوں. ابو ذر غفاری جب مکہ میں آئے, آتے آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ اتنے ڈرے ہوئے تھے اللہ کے رسول سے کہ انہوں نے ٹیم بنائے تھے اسپیشل. یہ بیٹھتی تھی ٹیم, کوئی نیا دکھا کہ اس کو بلاتے تھے, بولتے تھے اللہ کے رسول سے نہیں ملنا. مطلب کیسی بےخوفی کی بات ہے, انسان کی فطرت ہے, جس کو بولے نہیں ملنا وہیں جا کر ملتا. پھر وہ تو یہ بیٹھتے تھے اسپیشل. ابو ذر غفاری آئے, غفار قبیلے کے سردار تھے. ابو ذر غفاری جیسے ان کے پاس آئے تو کہا کہ یہاں محمد نام کے ایک شخص ہے, تم ان سے نہیں ملنا, جادوگر ہے, جو ان سے بات کرتا وہ ان کا مرید ہو جاتا. ابو ذر غفاری بولے اچھا اچھا. تو کیا کرو, بولے تم اپنے کانوں میں کاٹن روئی رکھ لو, کپاس, آواز نہیں آنا بولے کان میں. انہوں نے رکھ لیا. اب وہ طواف کر رہے تھے خانے کعبہ کا. پھر چلتے چلتے سوچے میں پڑھا لکھا انسان ہے, میں اتنا بڑا شاعر ہے, اور اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا, تو میں کیسے ان کی باتوں میں آ جاؤں گا. اگر ان پر جادو بھی ہوا تو مجھے کچھ کلمات بھی آتے, میں ان کا جادو کا علاج بھی کر سکتا ہوں, اس کے بدلے ہو سکتا ہے مجھے کچھ انعام ہی مل جائے. نکالا کانوں میں سے, اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے. کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, میرا نام جو ہے ابو ذر ہے, غفار قبیلے سے ہوں. کہا کہ آپ کیا بولتے ہیں, آپ سنائیے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ پہلے تم سناؤ, تمہارا کلام کیا ہے. انہوں نے اپنی شاعری سنائی. اللہ کے رسول نے پھر قرآن پڑھ کے سنایا. تو ابو ذر غفاری بولے واللہ یہ شاعری نہیں ہے, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ شاعری ہو ہی نہیں سکتی. ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے یہ بات کو, وہ لوگ سمجھ سکتے, جو اس کے ماہر ہے نا ان کو معلوم رہتا ہے. یہ شاعری نہیں ہے, انسان کا کلام نہیں ہے. فوراً کلمہ پڑھ لیا اور صبر بھی نہیں ہوا, مکہ میں جا کے اعلان کر دیا کعبہ میں لا الہ الا اللہ محمد. لوگوں نے بہت مارے ان کو. حضرت عباس دل ہی دل میں اسلام قبول کر چکے تھے, اللہ کے رسول کے اور ایک چچا ہے ابو لہب, ابو طالب, 2 چچا ایمان نہیں لائے. آپ کے ٹوٹل والد کے 10 بھائی تھے والد ملا کر, جس میں سے اکثر کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. 2 ایمان نہیں لائے, ابو لہب, ابو طالب 2 ایمان لائے, حضرت حمزہ اور حضرت عباس. حضرت عباس لیکن ابھی ایمان دل میں رکھے ہوئے تھے, اعلان نہیں کیے تھے. دیکھا ابو ذر غفاری کو سب مار رہے ہیں, تو کہا کہ اسے مت مارو, اسے چھوڑ دو, یہ غفار قبیلے سے ہے, اور ہم غفار قبیلے کے پاس جاتے ہیں کھجوروں کی خریدی کے لیے. اگر تم نے ان کو مار دیا تو وہ ہمیں آنے نہیں دیں گے. تو لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ان کو. ابو ذر غفاری دوسرے نیکسٹ ڈے مارننگ آتے, پھر اعلان کرتے, پھر لوگ مارتے ان کو. مطلب صحابہ دیکھیے کیسے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے کوشش کی. پھر اس کے بعد 6 لوگ مدینہ سے آئے. مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ 2 خالہ زاد بھائی کے قبیلے تھے, ان کے اینسسٹر ایک ہی تھے پہلے. یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے تھے, بہت لڑتے تھے, 2 مدینہ کے بڑے قبیلے. اور ان کے سپورٹ میں یہودیوں کی 3 جماعتیں تھیں. میں ان کا یہ کون تھے کیا تھے, ہم جب مدینہ کا واقعہ آئے گا تب آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ یہودی ان کو آپس میں لڑواتے تھے, لیکن یہ یہودیوں سے بھی لڑائی ہوتی تھی ان کی, اور بہت لڑائی ہوتی تھی. مطلب جنگ میں گھرے ہوئے تھے مدینہ والے, جنگ بڑے تو ان کا روزمرہ کا معمول تھا. وار, وہ اپنے آپ کو بولتے بھی تھے سنس آف وار, بولتے تھے اپنے آپ کو, مطلب ہم جنگ کے بیٹے بولتے تھے وہ اپنے آپ کو. لڑائی میں اتنے زیادہ وہ تھے, وہ ماہر. اس کے چند لوگ جو ہے حج کے لیے آئے, کیونکہ وہ دین ابراہیم پہ تھے, تب بھی حج کیا کرتے تھے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, جس کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے.
پہلی بیعت عقبہ کیا ہے؟ اس میں کچھ لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جس میں تھا اسد بن زرارہ، عباد بن بشر، ایاز بن عبداللہ، معاذ بن افرا، رفع بن عبد مناف، ابو حسان بن ثاقب. یہ 6 لوگ تھے. یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جب آئے تو اللہ کے یہ بیٹھے تھے ایک جگہ پر. اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے، کہا کہ آپ لوگ کہاں سے؟ انٹروڈکشن دیا. اللہ کے رسول نے اپنا انٹروڈکشن دیا. اللہ کے رسول فرمایا کیا میں تم سے کچھ کہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کہیے. انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا اور بتایا میں اللہ کا نبی ہوں. تو اسد بن زرارہ بولا کہ ارے ہاں، یہ تو وہی بات ہے جس کو لے کر یہودی مدینہ کے ہم کو ڈراتے ہیں. کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں تھا توریت میں کہ ایک نبی آئے گا، وہ نبی جب آ جائیں گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم اوس اور خزرج سے لڑیں گے، مدینہ کے مشرکین سے. یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب دیندار کہتے تھے، اور مدینہ کے قبیلوں کو کیا بولتے تھے؟ وہ مشرک. کہا کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اوس اور خزرج کو ہرائیں گے. اور یہ لوگ خزرج سے تھے. تو اسد بن زرارہ بولے یہ تو وہی بات ہے جو یہودی جس کی بات ہم سے کہتے ہیں. تو اسد بن زرارہ اپنے ساتھیوں کو بولا اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائے، ہم ان پر ایمان لا لیتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ دے گا. اس نے عقل کی بات کہی. پورے 6 کے 6 مسلمان ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بات اپنی قوم تک پہنچاؤ، اور اگلی بار جب آؤ تو مجھ سے ملاقات کرنا. دوسری بار جب آئے اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانی، یعنی دوسری بیعت عقبہ. یہ 1390 میں یعنی ہجرت والے سال کے پہلے بات ہوئی. 1390 میں مدینہ میں یہ لوگ 73 لوگ تھے، جس میں 2 عورتیں تھیں. یہ لوگ آئے، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اور سب کے سب نے اسلام قبول کیا. اسد بن زرارہ، برا بن معرور، عبادہ بن سامد، رفع بن عبد المنذر، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، منذر بن عمرو، سعد بن ربی، عبداللہ بن روا اور عباس بن عبادہ. یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا مشرکین مکہ ہمارے اب دشمن ہو چکے ہیں. تو یہ قبیلے والوں نے، مدینہ والوں نے اللہ کے رسول کو آفر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس وقت حضرت عباس بھی اللہ کے رسول کے ساتھ آئے. یہ بھی انہوں نے ابھی دل میں ایمان رکھا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. حضرت عباس نے کہا دیکھو مدینہ والوں، تم اللہ کے رسول ہم کو لے جا تو رہے ہو، یعنی دعوت دے رہے ہو مدینہ آنے کی، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو بالکل ویسے ہی جیسے تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کو لے جاؤ، ورنہ بنو ہاشم یعنی ہمارا جو قبیلہ ہے وہ کافی ہے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے. کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی، حضرت عباس نے آپ کا ساتھ دیا. یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، اور اللہ کے رسول جب تک ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کے رسول کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. تو اس بات پر اللہ کے رسول نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم ہجرت کریں گے، لیکن ہم اللہ کے حکم کا انتظار، کیونکہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آتا اللہ کے رسول کو یہ کام نہیں کرتے. پھر یہ قبیلہ واپس چلا گیا اور ان کے ساتھ گئے تھے مصعب بن عمیر. ان کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. مصعب بن عمیر ایسے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جو عرب کی ایک رچ فیملی تھی، ایک لوتی اولاد. ایک ڈریس ایک بار پہنتے تھے، اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. وہ جو خوشبو لگاتے تھے پوری گلیوں میں خوشبو مہکتی تھی، اتنی مہنگی خوشبو. بہت رچ پرسن، خوبصورت بھی. اللہ کے رسول کی بات سنی ایک بار، مسلمان ہو گئے. گھر میں جا کر کہا تو والدہ نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ سب عیش و آرام، وراثت کچھ نہیں ملے گا. مصعب بن عمیر نے سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے کپڑے بھی نکال دیے گئے. وہ ایک لباس، ایک کپڑا اوڑھ کر گھر سے نکلے. ماں باپ کے پوری مال دولت کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے. اور بولنے کا ہنر بہت اچھا تھا، اسپیچ اچھی دے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، پڑھے لکھے بھی تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سفیر بنا کر مدینہ والوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ مدینہ والوں کو دعوت دو. انہوں نے مدینہ والوں کو اتنے بہترین انداز میں قرآن سناتے اور دین کے بارے میں بتاتے تو تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے. اوس اور خزرج جس میں خاندانی دشمنی تھی، یہ دونوں بھائی ایک ساتھ مسلمان ہو گئے. اسد بن زرارہ اور دوسرے سوید، 2 لوگ تھے. پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا کیونکہ اسد بن زرارہ اور دوسرے قبیلے کے جو بھائی تھے ان کے سردار دونوں نے اعلان کر دیا کہ آج شام تک جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں.
اور سب اپنے سردار کو بہت چاہتے تھے. پورا مدینہ ایک دن میں اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ مصعب بن عمیر ذریعہ بن گئے. دیکھیے ایک طرف گھر کو چھوڑا, مال و دولت چھوڑا, قربانی دی, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا. جنگ بدر میں ان کی شہادت ہوئی, جنگ بدر میں شہید ہوئے. شہید ہوئی تو کپڑا نہیں تھا کفنانے کے لیے, کپڑا اوپر سر پہ لے کے آ جاتے تو پیر کھل جاتے, تو ان کے پیروں پر گھاس ڈالی گئی کفن کی جگہ پر. اتنے کم کفن تھا اس وقت, تو شہید بھی ہوئے اللہ کی راہ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا, پورا شہر اسلام لایا ان کے ذریعے سے. اب اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہجرت کرے, تو اللہ کے رسول نے کہا صحابہ سے ہجرت کرو. سب ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور سب ہجرت کے لیے نکلنے لگے, تھوڑے 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 کر کے, چھپتے چھپاتے. قریش کے لوگوں نے بڑی بڑی چھاونیاں لگا دی کہ ان کو روکا جائے, لیکن کسی کو روک نہیں سکے. ایک واقعہ تھا, حضرت صہیب لوہار تھے, صہیب رومی, روم سے آئے تھے, مکہ میں بسے تھے, خوب پیسہ ویسا کمایا تھا, لوہاری کا کام کر کے تلوار بنا کر پیسہ مال جمع کر کے نکلنے لگے. مشرکین نے روک دیا, کہا کہ جا نہیں سکتے, ہمارے پاس آئے, ہمارے ملک میں رہے, پیسہ کمائے اور ہم کو چھوڑ کے جا رہے. تو مشرکین نے کیا کیا, ان کو ایک شرط رکھ دی. کہا شرط تو نہیں ماننے والے صہیب, کہا کہ جو کچھ کمایا ہے مکہ میں سب چھوڑ دو تو ہم تم کو جانے دیں گے. لیکن یہ بول کر پھنس گئے وہ. تو حضرت صہیب نے بولے اچھا سب چھوڑ دیا تو جانے دیں گے, کہاں. اور عرب اپنے وعدوں پہ بڑے پکے ہوتے تھے. تو حضرت صہیب نے کہا یہ لے لو, پورا سب دے دیا انہیں, پوری لائف ٹائم کی کمائی, کہا کہ رکھ لو یہ اور میرے کو جانے دو, مجھے اپنے نبی کے ساتھ جانا ہے. پورے مشرکین مکہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, شوق, یہ آدمی پوری زندگی کمائی دے رہا ہے اسلام کے لیے, یہ ایسی قربانیاں دیکھو صحابہ. چلے گئے. یہ اللہ کے رسول کے پہنچنے کے بعد ہوا ہے واقعہ. تو اللہ کے رسول نے کھڑے رہ کر ان کا استقبال کیا تھا. یہ بعد میں ہوا واقعہ, لیکن میں نے پہلے بتا دیا. سب نکلنے لگے, سب چھپتے چھپاتے. حضرت عمر, ان کا سب سے الگ معاملہ تھا. یہ گھر سے نکلتے, غسل کرتے ہیں, غسل کر کے 2 تلواریں لٹکاتے ہیں, تیر کمان لیتے ہیں, تیر جمع کرتے ہیں, خانے کعبہ میں جاتے ہیں نکلنے سے پہلے, جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ میرے سے آ کر ملے. کسی کی ہمت نہیں آنے کی, کیونکہ الفاظ سے لگ رہا تھا عمر بہت خطرناک موڈ میں ابھی, تو کسی نے ہمت نہیں کی اور تنہا نکل گئے. اور راستے میں 1-2 لوگ ملے, ان کو ساتھ لے لیا اپنے اور چلے گئے, ہجرت کر لی. اللہ کے رسول بھی جائیں گے, لوگوں کو پتا چل گیا. تو دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی, اور یہ میٹنگ میں شیطان ابلیس بھی آیا تھا. ایک نجدی بزرگ کی شکل میں, مطلب نجد کے علاقے سے کوئی آیا, اس نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا, سفید داڑھی, سفید لباس, سفید امامہ, ہاتھ میں تسبیح, لوگ سمجھے بڑا نیک آدمی ہے. میٹنگ میں طے ہوا کہ کیا کیا جائے اللہ کے رسول کو روکنے کے لیے. تو اس نے رائے دیا تھا سب سے خطرناک, کہا کہ تم بنو ہاشم سے ڈرتے ہو, اللہ کے رسول کے خاندان سے دشمنی نہ ہو جائے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اپنے تمام قبیلوں سے ایک نوجوان لیں گے اور سب مل کر ایک ساتھ اٹیک کریں گے. تو بنو ہاشم پورے قبیلوں سے ایک ساتھ تو برداشت حساب نہیں لے سکتا, لڑ نہیں سکتا, تو ہم اس کے بدلے دیت دے دیں گے. دیت مطلب اس کا بدلہ کچھ اماؤنٹ, قتل کے بدلے. معاملہ سالو. سب نے کہا یہ بہت اچھی رائے ہے. ہر قبیلے سے ایک لڑاکو نوجوان لیا گیا. سب رات میں گھر کے آپ کی جو ہے پہراؤ کرنے لگے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے رسول کو کہ آپ گھر سے نکلیے اور ہجرت کے لیے چلیے. اللہ کے رسول باہر آتے ہیں گھر کے, اور آپ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَغَشَّيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ان کے آنکھوں پر ہم نے آگ ڈال دی, ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی, بس وہ نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول نے مٹی اٹھائی اور اس کو پھینکا, ان کے سامنے سے اللہ کے رسول گزرے, لیکن کسی نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. یہ معجزہ تھا آپ کا. آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے, کہا کہ ہجرت کے لیے جانا ہے, نکلنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ آپ نے ان کو اپنا ساتھی چنا جانے کے لیے. خوش ہو گئے. دونوں کھڑکی سے کودتے ہیں, کچھ سامان لیتے ہیں کھانے کا اور نکل جاتے ہیں راتوں رات, آدھی رات کو. اور سورج نکلنے سے پہلے وہ پہنچ جاتے غار ثور, اور غار ثور میں جا کر چھپ جاتے ہیں جو مکہ کے شمال میں, یعنی جو ہے نارتھ میں ہے, اس میں جا کر چھپ جاتے. حضرت اسما, یہ اللہ کے رسول کی بیٹی, حضرت عائشہ کی بہن, سوتیلی بہن ہے,
یہ اپنے اونٹوں پر کچھ سامان لگاتی ہے اور اس کو آگے ڈھکیل دیتی ہے، مطلب آگے بھی جاتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور پیچھے خود دھیرے دھیرے جاتی ہے اور اللہ کے رسول تک جو ہے کھانا پہنچاتی ہے اور اپنے والد کی بھی مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی ہے، میں نام بھول گیا ان کا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ بکریاں چراتے ہوئے وہاں تک جاتے، دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ 3 دن تک آپ وہیں رہے۔ 3 دن تک کیوں رہے؟ کہ انہوں نے بارڈرز پر پورے چھاونیاں لگا دی تھی کہ اللہ کے رسول باہر نہیں نکلنا۔ 3 دن تک آپ وہیں رہے تو مشرکین پریشان کے گئے کہاں، حالانکہ اندر ہی تھے اللہ کے رسول۔ وہ بکریاں چراتے ہوئے لے کر جاتا، حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کو وہ بکریوں کا دودھ دیتا اور پھر واپس آ جاتا۔ 3 دن تک یہ معاملہ چلتے رہا۔ پھر 3 دن کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے نکلے۔ پھر ابو جہل نے اعلان کیا جو اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹ ملیں گے، 100۔ اب یہ کوشش میں بہت سارے لوگ نکلے کہ کسی نہ کسی طرح یہ 100 اونٹ ہم کو مل جائے۔ یہ 100 اونٹ کی لالچ میں بہت سارے لوگ نکلے۔ اس میں ایک شخص تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، خیر جان دیجیے، جب یاد آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بہت اچھے گھوڑ سوار بھی تھے اور راستوں کا بڑا علم تھا ان کو۔ یہ اپنا گھوڑا نکلے اور برابر چیزوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے، اندازہ لگاتے ہوئے یہ اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئے۔ جب یہ قریب پہنچے تو آواز لگائی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے پیچھے۔ اللہ کے رسول میں گھبراؤ مت۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، غار ثور میں جب تھے نا، مشرکین مکہ غار ثور کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ غار ثور میں اوپر سے راستہ ایک شگاف تھا جس میں سے لوگ دکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انہوں نے اگر نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے، جب ان میں سے دوسرا پہلے سے کہہ رہا تھا تو اس نے کہا کہ غم نہ کر، غم نہ کر، ان دو کا کیا معاملہ ہو جس کا تیسرا اللہ ہو۔ مطلب وہ دو لوگوں کا ساتھی جب اللہ ہو تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے کیا؟ تو وہ لوگ وہاں کھڑے تھے غار کے پاس لیکن نیچے دیکھ نہیں سکے اور اللہ کے رسول کو وہ پکڑ نہیں پائے۔ پھر یہ صحابی ابھی جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں پیچھے گئے، تو جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے۔ انہوں نے کھود کے اس کو نکالا، اوپر کیا، پھر تھوڑا آگے گئے، پھر زمین میں دھس گئے۔ یہ گھوڑے سے اترے اللہ کے رسول کی طرف آگے بڑھے تو ان کے بھی پیر زمین میں دھس گئے۔ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق ہے، سچے ہیں۔ پھر آپ نے آواز لگائی، اللہ کے رسول سے انہوں نے بات چیت کی اور اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جھوپڑی آپ کو نظر آتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر، آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک عورت وہاں پر رہتی تھی جس کا نام جو ہے معبد نام تھا ان کا۔ معبد وہی عورت ہے جن کے تعلق سے نسائی میں حدیث ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو پورا حلیہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول کیسے دکھتے تھے، انہی کی روایت ہے۔ معبد کے پاس اللہ کے رسول جاتے ہیں اور کہتے کہ کچھ ہمیں ملے گا کھانے پینے کے لیے؟ تو کہا کہ میری بکری تو بالکل ہی دودھ نہیں دیتی، گھر کے حالات تو بہت خراب ہیں، لیکن کہا کہ پھر بھی بیٹھیے، پانی دیا۔ اللہ کے رسول فرمایا کیا میں اس بکری کا دودھ دھو لوں؟ تو کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر بھی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے دودھ نکالا، برتن بھر کے دودھ نکلا۔ آپ نے معبد کو دیا، اس کے آس پاس جو لوگ تھے ان کو دیا، خود پیا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، پھر دودھ نکالا، اتنے ہی برتن نکلا۔ معبد سمجھ گئی کہ خیر و برکت ان کے ذریعے آئی، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بعد میں معبد مدینہ آ کر مسلمان ہوئی، ان کے شوہر اور وہ دونوں ساتھی۔ پھر آپ نکلتے ہیں اور آپ کئی راستے چینج کرتے ہوئے آپ پہنچ جاتے ہیں قبا۔ قبا کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں، سارے مسلمان آپ سے وہاں ملاقات کرتے ہیں، مدینہ والے آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ قبا مدینے سے بہت قریب ہے، مسجد نبوی سے آپ پیدل جائیں گے تو 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آپ قبا۔ تو وہاں پر پہلی مسجد بنائی گئی، مسجد قبا، جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے 1 عمرے کے برابر۔ جیسا اللہ کے رسول سے مدینہ والوں نے ایک بار کہا، اللہ کے رسول جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے نکلتے اور عمرہ کرتے ہیں، ان کے لیے میقات، مکہ والوں کے لیے میقات ان کا گھر ہی ہے، گھر سے احرام باندھ کے نکلتے تاکہ عمرہ وہیں کا وہیں کر لیتے۔ ہمارے لیے کتنی مشکل ہے مدینہ والوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسجد قبا میں 2 رکعت پڑھے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں کیا ہوتا ہے، مدنی زندگی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اگلے درس میں یعنی اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالی رکھی جائیں گی۔ یہ تھا واقعہ آپ کی مکہ کی زندگی
جس میں آپ نے تکلیفیں جھیلی, صحابہ نے تکلیفیں جھیلی, اور 10 سال تک پورے, تقریباً 13 سال تک, یہ 13 سال جو تکلیف میں آپ نے گزارے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیکسیشن یعنی ایک اطمینان اور سکون دیا, اور تھوڑا سا ایک سپورٹ دیا کہ مدینہ تیار ہو چکا تھا, جو پوری طریقے سے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار ہو چکا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا ہوئی. اس لیے بولتے ہیں نا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, چیک کرتا ہے, امتحان لیتا ہے, بندہ اس میں مضبوطی سے ثابت قدم ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے آپ کی مکہ کی زندگی میں. آپ کی قربانیاں اسلام کے لیے, دین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور ہم تک جو دین پہنچا ہے, یہ تمام لوگوں کی قربانیاں ہیں. ایسے ہی آسانی سے دین نہیں آیا. ہر ایک کو چاہیے کہ مکہ کی زندگی ضرور پڑھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیسے آیا ہے. ریڈی میڈ نہیں ملا ہے. جیسے ہم ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی پیدا ہو گئے مسلمان بن کر, اس لیے ہمیں اس کی اہمیت پتہ نہیں. غیر مسلم جو ایمان لاتے ہیں نا, جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں نا, وہ ریئل اسلام جانتے ہیں. ذاکر نائک کے جو استاد ہے, اپنے ڈاکٹر نہیں معاف کیجیے گا, احمد دیدات, یہ انہوں نے اسلام کی کافی تبلیغ کی ساؤتھ افریقہ میں اور پورے دنیا کے اندر. احمد دیدات بولتے ہیں کہ غیر مسلم جو نیو مسلم ہوتے ہیں, نیو مسلم ہم سے زیادہ دین کا کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس قدر زیادہ ہے. کتنی مشکل سے ان کو ملا, ان کو معلوم ہے. ہم کو پیدائشی ملا تو قدر نہیں ہے. وہ بولتے تھے کہ وہ لوگ اس لیے زیادہ ایک سے ایک, جیسا آپ ایگزامپل لے لیجئے یوسف اسٹیس عیسائی پادری تھے, چرچ کے پیسٹر, اسلام قبول کیا. ان کے کئی ریکارڈز ہیں, ایک ایک اسپیچ میں 80 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ایسا اتنا جوش اور جذبے سے کام کرتے. تو احمد دیدات کہا کرتے تھے کہ دے آر مسلم بائی چوائس, وی آر مسلم بائی چانس. ہم بائی چانس مسلمان بن گئے نا, قدر نہیں ہے, وراثت میں ملا نا, ویلیو نہیں ہے. اور وہ بائی چوائس مسلم ہے, وہ کوششوں سے لڑ کے جھگڑ کر اللہ نے ہدایت دیا ان کو, اور وہ لوگوں سے, اپنوں سے, سب سے لڑ جھگڑ کر یہاں آئے. ان کے پاس ویلیو زیادہ ہے, قدر زیادہ ہے ان کے پاس. اور ہم کیا آرام سے سو رہے ہیں, آرام سے آ رہے ہیں. جب دل بولا نمازوں کو, جب دل بولا جاتے ہیں, جب دل بولا نہیں جاتے سو جاتے ہیں. قرآن کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں, عمل کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. بائی چوائس نہیں ہے نا, بائی چانس ہے. اماں ابا مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہو گئے, قدر نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کو چنا جنہوں نے قربانیاں دی. ہم بھی دیں گے, ہم بھی کوششیں کریں گے, اللہ اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے, پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے. ہزاروں ہزار لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو ایمان پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.